تیسرے دن ایک ذریعے سے انہیں پتا چلا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور نان بھائی بے ہوش 3 دن پڑا رہا۔ تیسرے دن اس کا وصال ہو گیا۔ میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، جن کو مقام بقائیت حاصل ہو جائے، قرب بقائیت حاصل ہو جائے، مقام قرب بقائیت پر فائز ہو جائیں، وہ پھر مقام بقائیت پر فائز کر بھی سکتے ہیں۔ اب جو حدیث پاک میں نے عرض کی تھی، آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس کا مختصراً تفسیر بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، گرمی بڑی ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے عالم بالا کا بھی اور عالم پست کا بھی۔ مولا یہ پتہ کیسے چلے کہ تو ہر جگہ ظاہر ہے، ظاہر میں بھی تیرا نور، باطن میں بھی تیرا نور، عالم مادیات میں بھی تیرا نور، عالم روحانیات میں بھی تیرا نور، ظاہر میں بھی تیرا نور، باطن میں بھی تیرا نور۔ پتہ کیسے چلے مولا، پہچانے کیسے کہ تو ہی ظاہر میں ہے، تو ہی باطن میں ہے؟ بظاہر تو بندہ نظر آتا ہے نا، پہچانے کیسے کہ تو ہی باطن میں ہے، تو ہی ظاہر میں ہے؟ فرمایا مثل نور ہی کمشکات، میرے نور کی مثال ایک چراغ دان کی ہے، ایک قندیل کی ہے۔ پرانے لوگوں نے چراغ دان دیکھ رکھا ہوگا، قندیل کی شکل کیسی ہوتی تھی؟ میرے خیال میں یہ مسجد کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے، اس کی شکل چراغ دان کی طرح ہے۔ پرانے دور میں مسجدوں میں، گھروں میں چراغ دان بنے ہوتے تھے اور ان میں چراغ رکھ کے جلایا جاتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے نور کی پہچان کے لیے چراغ دان کی طرف دھکیل دیا۔ فرمایا مثل نور ہی کمشکات، میرے نور کی مثال چراغ دان کی طرح ہے۔ میرا دور دیکھنا چاہو تو اس کی مثال چراغ دان کی طرح ہے۔ اب لوگ اس نور کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، کسی نے کتابیں کھنگال ماری، کوئی کسی مفتی کے پاس گیا، کوئی کسی عالم کے پاس گیا، سب خاموش رہے۔ آج مسئلہ سب سے پہلے مفسر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عظیم اور اول پہلے مفسر سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال چراغ دان کی کیوں دی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چراغ دان سے مراد یہ جو رب نے فرمایا کمشکات، میرے نور کی مثال چراغ دان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تنویر المقیاس بیان فرماتے ہیں کہ اس چراغ دان سے مراد ولی کا سینہ، کیا؟ ولی کا سینہ ہے۔ اب سوال ایک چھوٹا سا پیدا ہوا میرے ذہن میں کہ حضرت بات ٹھیک ہے کہ چراغ دان سے مراد ولی کا سینہ ہے، لیکن ساروں کے سینے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور ویسے اگر انسان کے پنجرے کی طرف دیکھیں، یہ ہڈیاں، یہ پسلیاں، یہ ہنسلی کی ہڈی اور گردن تک جائیں اور اس طرح دیکھیں تو یہ ایک چراغ دان کی طرح ہے۔ میں نے مثال عرض کی ہے جس طرح مسجد کے سامنے آپ کے سامنے ہے، انسان کا جسم سینے سے لے کر گردن تک اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ سینہ چراغ دان کی طرح ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ چراغ دان سے مراد ولی کا سینہ ہے، مگر ہر سینہ چراغ دان کی طرح ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ نور ازل کا چراغ دان کون سا ہے جس میں نور ازل چمکتا ہے؟ اللہ، ہر انسان کا سینہ چراغ دان کی طرح ہے۔ مولا کیسے پتا چلے گا کہ کون سا تیرا چراغ دان ہے جس میں تیرا دیا جلتا ہے؟ سب انسانوں کے سینے چراغ دان کی طرح ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں۔ کمشکات فیہا مصباح، فرمایا یوں تو ہر انسان کا سینہ چراغ دان کی طرح ہے، مگر ایسا سینہ اور چراغ دان تلاش کر فیہا مصباح، جس میں کوئی چراغ ہو، جس میں کوئی چراغ ہو۔ اب اس چراغ سے کیا مراد ہے؟
پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف لوٹتے ہیں. حضرت چراغ دان سے مراد تو ولی کا سینہ ہے. اب چراغ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا چراغ سے مراد ولی کا دل ہے. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ مولا کیا سارے انسانوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ ولی کا سینہ چراغ ہے اور اس ولی کا سینہ چراغ دار اور قندیل ہے اور اس کا دل چراغ ہے. کیا ہر انسان کا سینہ چراغ دار کی طرح نہیں ہے؟ اور ہر انسان کے سینے کے اندر وہ دل نہیں ہے جس چراغ سے مراد آپ نے دل لیا ہے؟ ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے. مسئلہ ابھی کھلا نہیں، عقدہ ابھی کھلا نہیں. کون سا سینہ، کون سا چراغ دان تلاش کرے؟ ہر سینے میں دل ہے، کون سا دل تلاش کرے؟ کہاں جائیں؟ ادھر سے ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میں ہی عقدہ کھول دیتا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درج. فرمایا قندیل اور چراغ دان تلاش کر. کمشکات فیہا مصباح، وہ چراغ دان تلاش کر جس میں چراغ ہو. مولا ہر سینے میں چراغ ہے، ہر سینے میں دل ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ دان جو ہوتا ہے، وہ چراغ جو ہوتا ہے، کوئی ایسا چراغ تلاش کر. المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب، ایسا چراغ تلاش کر جو اس طرح چمک رہا ہو کہ اس کی چمک اس کی چمنیوں سے باہر نکل کر ساری دنیا کو منور کر رہی ہے. ہر سینہ چراغ دان ہے، ہر سینے میں دل ہے، چراغ بھی ہے، مگر جلتا ہوا چراغ کسی کسی کے سینے میں، زندہ دل کسی کسی کے سینے میں ہے. فرمایا نور حق کے متلاشیوں، حسن ازل کے متلاشیوں، اگر اس حسن ازل کو، اس نور حق کو بے نقاب دیکھنا چاہتے ہو، کیا بے نقاب دیکھنا چاہتے ہو، تو کوئی ایسا چراغ دان سینہ تلاش کرو جس میں دل ہو، چراغ ہو. وہ چراغ ایسا ہو جو اس طرح منور اور روشن ہو کہ اس کا سینہ بھی اس جلتے ہوئے چراغ سے روشن ہو، اور جو سینے کے قریب آئے، سامنے سے گزرے، وہ بھی جل اٹھے، وہ بھی روشن ہو جائے، وہ بھی منور ہو جائے. مگر یہ چراغ ہر جگہ نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا ہے، یا غالباً کسی اور شاعر کا شعر ہوگا، غنیمت ہے جس کو جتنی ملے لے لے. غنیمت ہے جس کو جتنی ملے لے لے، کہ کھلا ہے میں خانہ کوئی کوئی. اب کوئی کوئی میں خانہ کھلا ہے. میں دو واقعات عرض کر کے، اب تک میں نے حدیث اور قرآن سے مثالات کی، دو حکایات عرض کر کے اپنی بات اختتام پذیر کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن میں اس کا جلوہ کس طرح ہوتا ہے. بات میں نے کہاں سے شروع کی؟ زلیخا پر دو وقت آئے ہیں. زلیخا پر دو وقت آئے ہیں. ایک وقت سن رکھا ہے، ایک آج عرض کر دیتا ہوں. کسی نے سنا ہوگا تو میری اصلاح ہو جائے گی، مگر بہت کم لوگوں نے دوسرا واقعہ سنا ہوگا. جب زلیخا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، مشہور واقعہ ہے، یہ ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں. عاشق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر. بادشاہوں کے حرم خانوں سے آوازیں آنے لگی، وزیروں کے حرم خانوں سے آوازیں آنے لگی، گلی کوچوں اور محلوں کے گھروں سے آوازیں آنے لگی. او زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ اے غلام پر مر مٹی، غلام پر عاشق ہو گئی. اے غلام پر مر مٹی، غلام پر عاشق ہو گئی. جب ہر طرف سے تانو تشنیع کی بارش ہوئی، زلیخا کا دل تانو تشنیع سے جب چھلنی ہو گیا، اب تلاش میں نکلی کہ کوئی اس مسئلے کا حل بتائے.
شکر خدا کا کہ کسی مفتی کے پاس نہ گئے، وہ ایک اہل دل کے پاس گئی جس کے چراغ دان میں چراغ روشن تھا۔ اس کے پاس گئی اور کہا حضرت میرا تو جینا دو پر ہو چکا ہے، اب یوسف کو چھوڑنا بھی بس میں نہیں اور تانو تشنی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اس نے کہا میں نے کئی در چھان مارے، سرگرداں پھرتی رہی، کوئی بتائیے حل۔ اس روشن چراغ والے بزرگ نے کہا چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، جو خود دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، قرآن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ اپنی سہیلیوں کو بلایا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہاتھوں میں پھل دے دیے، دوسرے ہاتھوں میں چھریاں دے دی اور یوسف علیہ السلام کے قدموں پر جا کر گر پڑی۔ کہا حضرت میں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، میری غلطی خطا معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں اور مجھے اس جنجال سے کھلا کے دیں۔ آپ نے فرمایا ماں کیا مانگنا چاہتی ہے، کیسے اس جنجال سے نکل سکتی ہے؟ اس نے کہا حضرت کوئی بڑی تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں اپنی سہیلیوں کو بازار میں بٹھا کے آئی ہوں، بس ایک دفعہ بازار سے گزر جائیں، جب ان سے قریب سے ان کے سامنے سے گزریں، نقاب پلٹ دیں، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام بازار میں نکلے، زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے پھل پڑے تھے، پھل کاٹنے شروع کیے، یوسف علیہ السلام گزرے، نقاب پلٹا، پھل چھوٹ گئے، چھریاں چل گئیں، ہاتھ کس گئے، خون بہہ گیا، اور ساتھ یہ بھی ہے پتہ بھی نہ چلا، اللہ پھل کٹے کہ انگلیاں کٹی۔ جب انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، دیکھا، پوچھا زلیخا نے اب تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، او زلیخا خدا کی قسم یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان تو اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، انسان تو اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے اتنا حسین و جمیل۔ اب بشر تو تھے، بشری صفت نہیں تھی، رب نے سنا، رب کو بھی بات پسند آئی، لکھ دیا، رب نے بھی لکھ دیا۔ انہوں نے کہا بشر نہیں ہے، رب نے بھی لکھ دیا بشر نہیں، ما ھذا بشرا، بشر نہیں تھے، مگر ان کی محبت والی بات اس رب کریم کو بھی پسند آئی اور فرمایا وہ جو حسن دیکھنے والی ہوں، حسن تکنے والیوں نے دیکھا اور کہا وہ سچ کہا، ما ھذا بشر۔ اللہ، یہ قصہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اب زلیخا پر دوسرا وقت بھی آیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اب دوسرے واقعہ کی سند عرض کر کے واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو طالب مکی، کوئی پوچھے تو بتا دیں، شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو کتاب سے جا کر پڑھ لیں کہ اس کے بعد زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی، آپ کی زوجیت میں۔ اب پہلے والا سلسلہ میں نے سنا دیا تاکہ وہ بات ذہن میں رہے۔ اب جب زوجیت میں آ گئی تو آہستہ آہستہ حضرت یوسف کی طرف دیکھنا کم کر دیا، بہت کم تکتی تھی، دن گزرتے گئے، آخر کار شیخ ابو طالب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کی طرف دیکھنا بند کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مجھ پر ماری ماری پھرتی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف تکتی ہی نہیں۔ ایک وقت تھا، پوچھا زلیخا، بلا کر پوچھا زلیخا، ایک وقت تھا مجھے دیکھتی دیکھتی تکتی تکتی تھکتی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا کہ تکتی ہی نہیں؟ زلیخا نے عرض کی اگر غلطی معاف ہو،
بے ادبی نہ ہو تو اصل کی عرض کر. فرمایا بتا کیوں نہیں دیکھتی؟ پہلے تو تکتی تھکتی نہیں تھی، اب دیکھتی نہیں، اب کیوں نہیں تکتی؟ عرض کی حضرت پہلے آپ کے حسن پر عاشق تھی، آپ پر فرفتہ تھی، آپ پر ماری ماری پھرتی تھی، اور آپ سا حسین کوئی نہیں دیکھا تھا. اب آپ کے قرب نے یہ مقام بخش دیا ہے کہ پہلے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا تھا، اس لیے آپ کو تکتی تھکتی نہیں تھی. اب آپ کے قرب نے یہ مقام دے دیا ہے کہ اب تجھے بنانے والے حسین کو تکتی تکتی کی زلیخا نے حضرت اب اس حسن ازل، اس ازلی حسین کو تکتی تکتی تھکتی نہیں، اسے تکتے تکتے کبھی ادھر سے فرصت ملے تو ادھر. مگر اقبال فرماتے ہیں یہ شان بے نیازی کے بغیر نہیں. میں ایک واقعہ حکیم الامت کا عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے واقعہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال نے یہ واقعہ خود کی بیان کیا تھا، میں نے خود سنا. اس نے بیان کیا کہ جب میری شادی ہو گئی تو ہمارے گھر کے 2 کمرے تھے. گھر کے 2 کمرے تھے، ایک میں اور میری بیوی رہتے تھے، ایک میں حضرت اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. جب ہم ان 2 کمرے والے گھر میں منتقل ہونے لگے تو علامہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ ہی کا تو ہے. آپ نے فرمایا نہیں ایک میری شرط ہے. میں نے کہا حضرت قبول ہے، آپ تشریف لائیں. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بے نیازی دیکھیں. وہ بیان کرتے ہیں، جسٹس جاوید اقبال بیان کرتے ہیں کہ جب تک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میرے گھر میں تھا تو ان کا گھر انہوں نے بنا کے دیا تھا. دوسرے کمرے میں جب تک رہے مجھے اس کمرے کا کرایہ دیتے رہے. میں نے بڑی محنت سماجت کی. میں نے کہا حضرت آپ کا گھر ہے، مجھے شرم آتی ہے، آپ مجھے اس گھر کا اس کمرے کا کرایہ دیتے ہیں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے. فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی بے نیازی کا درس لیا ہے، ساری زندگی خودی کا درس لیا ہے. اب موت قریب ہے، وقت نزا، مجھے اس بے نیازی کی دولت سے بے بہرانہ ہونے کا، مجھے اس بے نیازی کی، میں اپنی بے نیازی کی یہ دولت بیٹا اپنے آپ سے کھونے نہیں دیتا. ساری زندگی بے نیازی کا درس لیا. اگر کرایہ لینا ہے تو اس مکان میں رہوں گا، ورنہ ابھی میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میں کما کے کسی اور مکان میں رہ سکتا. آخری واقعات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے حج کے لیے نکلے، اور گھر سے نکلے ہم 4 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں، 9 گھنٹے میں اگر راستے میں رکنا نہ ہو تو ہم کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں. 9 گھنٹے کی مسافت طے کر کے رب پر بڑا احسان. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے حج کے لیے نکلے، اور گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ تک 7 سال میں پہنچے. کتنے عرصہ میں؟ 7 سال میں پہنچے. اور کیسے پہنچے؟ ایک قدم رکھتے کعبۃ اللہ کی طرف، ایک بارگاہ رب العزت میں سجدہ کرتے. گھر سے نکلے، ایک قدم رکھتے ایک سجدہ کرتے، ایک قدم رکھتے ایک سجدہ کرتے. 7 سال میں قدم رکھتے سجدے کرتے اس بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچے. دیکھنے والے تھے، کعبے کی دیواریں تو نہیں دیکھنے گئے. 7 سال میں جو ہر قدم پہ سجدہ کر کے کعبۃ اللہ پہنچے، وہ دیواروں کا طواف کرنے نہیں جاتا. اسے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جب طواف کرنے لگے تو چیخ اٹھے،
مولا یہ اینٹوں کی دیواروں کا طواف کرنے تو نہیں آیا تھا، یہ دیواروں کا تو طواف کرنے نہیں آیا تھا، میں نے تو ایک قدم پہ ایک سجدہ کیا، 7 سال میں کعبہ پہنچا اور دیواروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، روح کعبہ دیکھنے آیا تھا، کعبہ نہیں دیکھنے آیا تھا، روح کعبہ دیکھنے آیا تھا۔ اوپر سے آواز آئی، ابراہیم بن ادم حوصلہ کر، کوئی تجھ سے بھی بڑا ہے، ابھی صبر کر۔ عرض کی مولا کیوں؟ کیا میں نے کمر عزت کی، ایک قدم رکھا، ایک سجدہ کیا، ابھی بھی اس قابل نہیں کہ روح کعبہ دیکھ سکے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا ایک بندی گھر سے طواف کرنے کے لیے نکلی ہے، حج کرنے کے لیے نکلی ہے، ابراہیم تو 7 سال میں پہنچا ہے، وہ 14 سال میں پہنچا۔ اللہ، اور وہ مائی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ فرمایا ابراہیم تو کہہ رہا ہے ایک قدم رکھا، ایک سجدہ کیا اور 7 سال میں پہنچا، وہ گھر سے نکلی ہے، ایک قدم رکھتی ہے 2 نفل پڑھتی ہے، پھر قدم رکھتی ہے پھر 2 نفل پڑھتی ہے۔ اب اس میری محبوب بندی کا حرم کعبہ میں داخل ہونے کا وقت قریب آیا ہے، روح کعبہ سے نکل کر اس کا طواف کرنے کے لیے حرم کی سرحد پر پہنچ گئی ہے۔ روح کعبہ جو تجھے دیواروں میں نظر نہیں آ رہی، وہ رابعہ بصری کا استقبال کرنے گئی ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری صحن کعبہ میں داخل ہوئی، حضرت ابراہیم بن ادم قریب ہوئے اور فرمایا اللہ کی بندی اتنا شور مچا رہا، زمین کیا آسمان پہ شور مچا ہوا ہے کہ 14 سال کی مسافت طے کر کے ایک بندی کعبہ کا طواف کرنے آئی ہے اور کعبہ کی روح نکل کر اس کا استقبال کرنے گئی ہے۔ پوچھا حضرت رابعہ بصری سے، آواز اوپر سے آ گئی، پوچھا حضرت رابعہ بصری سے، آواز اوپر سے آ گئی، فرمایا ابراہیم اس سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اس پر بھی راضی ہے؟ اللہ، وہ تو اس پر بھی راضی نہیں، روح کعبہ سے نکل کر اس کا استقبال کرنے گئی ہے، رابعہ بصری اس پر بھی راضی نہیں۔ وہ کہتی ہے مولا ایک قدم رکھا 2 نفل پڑے، یہ دیواروں کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں آئی تھی، میں تو تجھے دیکھنے آئی تھی، اگر یہاں تو نہیں تو مجھے آنے کا کیا فائدہ؟ رب نے فرمایا ابراہیم حوصلہ کر، کوئی تجھ سے بھی بڑا ہے، تو روح کعبہ پر بھی راضی نہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے مقرر بندوں پر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ کعبہ بھی ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے، عالم ناسوت بھی ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا اسے ہٹا، پھر عالم ملکوت میں پہنچتے ہیں، وہ بھی حجاب بنتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا اسے بھی ہٹا، پھر عالم جبروت میں پہنچتے ہیں، وہ بھی حجاب بن جاتا ہے، عرض کرتے ہیں مولا ہمارے لیے یہ بھی حجاب ہے، اسے بھی ہٹا، عالم لاہوت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ بھی حجاب ہے، اسے بھی ہٹا، عالم ہاہوت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اسے بھی ہٹا۔ یہ پردے دیکھنے نہیں آئے تھے، تجھے دیکھنے آئے۔ هو الظاہر والباطن، باطن میں بھی وہی جلوہ گر ہے، ظاہر میں بھی وہی جلوہ گر ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔